وزیر اعظم ہمت والا آدمی ہے، سپورٹس مین ہے، اور جلد انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کے صدقے میں ان کو صحت دے گا. اور یہ میں نے آپ سے سنا ہے، مجھے نہیں پتا تھا انٹرویو دیتے وقت. اور اللہ ان کو صحت دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے وہ. دیکھیں میرے خیال میں تو ریزگنیشن کا فیصلہ نہیں ہوگا، اور خود پارٹیوں کے اندر بھی ریزنٹمنٹ ہے، اور ضروری نہیں کہ نون کے سارے لوگ بھی ریزگنیشن کے لیے تیار ہوں. سو اب تو دیکھیں نا، پھر روزوں کے بعد، عید کے بعد گرمیاں شروع ہو جائیں گی، ایک لمبا وقفہ پڑ جائے گا. لیکن اپوزیشن تو کرنی ہے، لیکن انشاءاللہ عمران خان کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میرے مولا کو اگر منظور ہوا تو یہ ناکام ہوں گے، اور ان کے مسئلے آپس میں الجھیں گے، اور عمران خان انشاءاللہ تعالی ملک و قوم کو اس بحران سے نکالے گا. ہم تیار ہیں جی، لیکن مجھے یقین ہے کہ 10 جماعتیں جو ہیں اس میں 2 ہی پارٹیاں، فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ. باقی پارٹیوں کا تو مجھے پوروں کے نام بھی نہیں آتے، اے این پی کے علاوہ پتہ نہیں کون کون ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. سو 6 مہینے تک جو انہوں نے ٹیمپو بنایا تھا وہ ختم ہو گیا. 6 مہینے یہ تحصیل ہیڈ کوارٹروں تک گئے ہیں، چاروں صوبوں میں گئے ہیں، شہروں میں گئے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے گئے ہیں. اور جو 26 مارچ کی انہوں نے ڈیٹ دی تھی وہ تو ہو گئی ہے ختم. اب رمضان کے بعد جب ڈیٹ آئے گی اس کا ٹیمپو بنتا ہے نہیں بنتا ہے. اور یہاں اسلام آباد میں وائرس آج آپ دیکھیں 8.5 ہو گیا ہے، اور بڑے ماحول جو ہے یہ 8.5 اگر ایک شہر کا وائرس کی سپیڈ ہو تو ایشوز ڈیفرنٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور میں پی ڈی ایم کو مشورہ تو نہیں دے سکتا، لیکن میں نے پہلے ان سے کہا تھا کہ تاریخ آگے لے کے جانے کی سوچیں. لیکن اس گرمی میں کوئی یہاں پڑاؤ کرنے کا بھی وقت نہیں ہوگا. باقی جلسہ جلوس تو وہ جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان ہیوی ویٹ سیاستدان کے طور پر ان کے سامنے ہوگا، اور ان کو ناکامی ہوگی انشاءاللہ. فضل الرحمان صاحب بادشاہ آدمی ہیں، آج کل وہ پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں. ہر روز دیکھیں، اب لڑائی تو ہو رہی ہے میڈیا میں، میڈیا کے اندر لڑائی ہے اور کسی جگہ لڑائی نہیں ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں اتنا سٹرونگ میڈیا ہے کہ جلسہ جلوس کی تو اب ضرورت ہی کوئی نہیں. اپنی آ کے بات کریں، جیسے آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں کس نے سازش کرنی ہے جی. ان کی اپنی پارٹیوں کے اندر معاملات ہیں، ان کے پاس ایک صوبے کی پوری حکومت ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مرکزوں کو چھوڑیں اور تو پھر وہ صوبے رہ جائیں اسی طرح؟ پھر ظاہر ہے صوبوں میں بھی کچھ نہ کچھ بعد میں فضل الرحمان صاحب کہیں گے کہ اب صوبوں میں بھی جاؤ. میں نہیں دیکھ رہا پیپلز پارٹی ریزگنیشن کی طرف جائے گی. فائدہ شائدہ تو میں نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ بچے تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن دیکھیں، انہوں نے 30 دسمبر لاسٹ ڈیٹ دی، پھر انہوں نے کہا نہیں یہ جنوری نہیں دیکھیں گے. اب تو مارچ بھی ختم ہونے کو آ رہا ہے. سو انہوں نے کہا ہم سینٹ نہیں جائیں گے، انہوں نے کہا ہم ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے، انہوں نے کہا ہم استعفے منہ پہ ماریں گے. کسی چیز پر تو عمل نہیں ہوا. سو لوگوں کو نکالنا بھی کوئی ان کے لیے آسان کام نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک دفعہ یہ بھرپور کوشش کر چکے ہیں، اور 10-12 دن انہوں نے دھرنا بھی دیا ہے. یہ کوئی آسان سیاست نہیں ہے. میڈیا میں ان کی بات چل رہی ہے، اور ان کی بات آ رہی ہے، اور ان کی بات سنی جا رہی ہے. یہی جلسہ ہے اور یہی جلوس ہے. ٹی وی کھیل رہے ہیں سارے. ابھی تو میں نہیں دیکھ رہا، لیکن سیاست میں کوئی چیز آخری تو نہیں ہے. لیکن میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ قریب آ رہی ہے یا آنے جا رہی ہے. ابھی مہینہ ایک لگے گا. اب روزوں کے بعد، عید کے بعد میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ حالات حاضرہ پہ کو کھل کے بات کر سکوں. دیکھیں میں آپ سے صاف صاف بات کرتا ہوں، اس قوم نے عمران خان کی بات کو، اس اپوزیشن نے تسلیم کر لیتی تو یہ کٹی کٹا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. عمران خان کیا کہہ رہا تھا کہ حالانکہ ہمارے خلاف جا سکتے تھے یہ اوپن عمران خان کے، لیکن اوپن الیکشن ہو جاتا تو جو عمران خان کی بات تھی اس سے جمہوریت کو تقویت ہوتی ہے. اور الیکشن تو آج ہم ہیں اور کل پھر الیکشن ہو جانے ہیں، 4 سالوں کا تو پتہ نہیں چلتا. تو ایک بات ہو جاتی. اور ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشنوں میں ہم ریفارمز لائیں. اور دنیا میں تو اب دیکھیں الیکشن کو تو ٹرمپ نہیں مان رہا، پیوٹن نہیں مان رہا. جہاں جہاں الیکشن ہوئے ہیں 2-2.5 سالوں میں وہ نہیں مان رہے، ہمیں نہیں یہ مان رہے. سو عمران خان جو مشین الیکشن کی بات کرتا ہے اور جو اوپن ووٹ کی بات کرتا ہے وہ تو سب کے دل کی بات ہے. اب یہ نہ مانے کیونکہ ان کا وقت ہے.
انہوں نے میثاق جمہوریت میں دستخط بھی کیے ہیں کہ ہمیں یہ قبول ہے، ہم اس طرح لڑیں گے، لیکن جب اپنا وقت آتا ہے تو پھر میں اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ دیکھیں لوگوں دیکھیں میں عمران خان کو جس بات کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس نے 2 دن بعد کانفیڈنس کا ووٹ لیا، حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں سوار کو لینا چاہیے، لیکن عمران خان کی رائے ٹھیک تھی۔ فوری طور پر الیکشن لڑنے اور کانفیڈنس کا ووٹ لینے کے بعد حفیظ شیخ کے ہارنے پر مٹی پڑ گئی، اور پھر ہم سینٹ سے جیت گئے، اور پھر یہ ثابت ہو گیا کہ پی ڈی ایم میں آپس میں پھوٹ ہے، اور انہوں نے خود اس کا اظہار کر دیا۔ سو حکومت ایک دفعہ پھر بہتر پوزیشن میں آ گئی ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ حکومت کو پہنچا ہے عمران خان کی بہتر سٹریٹجی۔ میرا نہیں تھا، ان کا خود فیصلہ تھا، وہ اپنے بولڈ فیصلے عمران خان اور کریجس فیصلے وہ خود کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ کسی کی رائے بھی نہیں سنتے، اینڈ ہی ٹیکس ڈیسیژن بائی ہم سیلف۔ دیکھیں سیٹ تو مل جاتی، وہ خود بھی شاید سندھ جانا چاہتے تھے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہو سکا۔ میں بطور پولیٹیکل ورکر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے زبردست اسٹریٹجی بنائی اور ساری جگہ پی ٹی آئی جیتی، سارے ملک میں، 4 صوبوں میں، لیکن انہوں نے ایک سیٹ کو یہ کہہ دیا کہ جو یہاں جیتے گا وہ جیتے گا، باقی 4 صوبوں کو انہوں نے نہ میڈیا میں اس کا ذکر ہوا، حالانکہ میڈیا میں لوگوں کو نام بھی نہیں پتہ لگے کون جیتے کون ہارے۔ اسی سیٹ پہ اتنا شور پڑا کہ ہم اس کے نیچے دب گئے، اور عمران خان کے فیصلے سے ہم 2 دن بعد دوبارہ نکل آئے۔ آ گئے تھے، کوئی گم نہیں، 3 بجے 11 بجے پہنچ گئے تھے ہم، 10 ساڑھے 10 بجے ہم پہنچ گئے تھے، ہمارے 10-15 منٹ بعد 2 ووٹ جو کم تھے وہ پہنچ گئے تیار ہوتے ہوتے۔ بعض ایم این اے دیر لگاتے ہیں، ورنہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا، اگر جس نے ووٹ نہ دینا ہو تو اس میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ میں نہیں دے رہا بھائی۔ دیکھیں سیاست میں اگر جرت نہیں ہے تو پھر ایک عام آپ سیاسی کھلاڑی ہیں، لیکن آپ میں دیکھیں جب لوگ چھانگا مانگا گئے تو ہم نہیں گئے جی، جب مری بھی گئے تو ہم نہیں گئے، ہم نے کہا بھی ہم ووٹ دیں گے۔ اور جس بندے میں ہمت ہی نہیں ہے وہ کہے کہ میں ساتھ ہوں اور اندر جا کے ووٹ نہ جائے، تو ایسی سیاست پر تو بہت ہی برا ٹائم ہوگا، لعنت ہی ہوگی کہ ایک بندہ پارٹی کے ساتھ ہے، پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہے، اور اندر جا کے ووٹ نہ دے، یا وہ ووٹ نہیں دینا چاہتا تو باہر جا رہ کے یہ نہ کہے کہ میں نہیں دینا چاہتا۔ سو سیاستدان میں جرتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، بعض لوگوں نے یہ ووٹوں میں زیادتی کی، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان کو ان لوگوں کی خبر ہوگی۔ نہیں کہنا چاہیے تھا، پھر میں نے واپس لے لیا۔ بس میں کوئی تیاری کر کے تقریر نہیں کرتا، نہیں کوئی خفا نہیں، بالکل کوئی خفا۔ وزارت شزارت اللہ کی دین ہے، وزارت میرا مطلب میں 15ویں دفعہ وزارت کر رہا ہوں، وزیر ہونے کی وجہ سے خفا نہیں ہوتا، اور عمران خان کی مہربانی ہے، اور واقعی میں ایک سیٹ کا لیڈر ہوں کہ وہ میری بات سنتا ہے اور اس نے مجھے اہم وزارت دی ہے، لیکن عزتوں کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں، میں کسی سے خفا نہیں ہوں۔ میں نے کبھی اللہ پہ چھوڑتا ہوں، 15ویں دفعہ میں یہ وزارت کر رہا ہوں، اور کسی شخص نے کبھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ میں گیا ہوں، کمرے میں داخل ہوا ہوں، اور پرائم منسٹر اگر میری بات پہ کسی کو یقین ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو انٹیریئر میں بھیج رہے ہیں، اور حالانکہ یہ کڑا امتحان کا وقت تھا، بڑا سینسٹیو ٹائم تھا، اور اس سینسٹیو ٹائم میں اگر انہوں نے میرا انتخاب کیا تو اللہ کی مدد سے بہتر ہی انہوں نے کچھ نہ کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا، لیکن میں نے کوئی بات نہیں کی۔ میرا تو اس میں رول کم ہی ہے، پی ڈی ایم نے خود ہی کیا ہے۔ ایک الیکشن کمیشن وہ آئے تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر نے ان کو آنے دیں، ہم نے ان کو آنے دیا۔ ان کی گاڑیاں جو ہیں، پروٹیسٹ کی گاڑیاں جو ہیں، وہ ریڈ زون تک آنے دی۔ آج تک پاکستان میں کبھی ریڈ زون میں گاڑیاں آئیں، اور بندے کتنے تھے؟ 2-2.5 ہزار، 3,000۔ میں نے کہا 3,000 میں ہماری وائٹ کپڑوں والی ایجنسی کے لوگ بھی لگائیں اور میڈیا کے بھی 100-200 لگائیں تو پیچھے کتنے لوگ؟ اب بھی اگر کبھی انہوں نے لانگ مارچ کی تو ان کو مایوسی ہوگی۔ لوگ ہم سے بہتری مانگتے ہیں، میں سمجھتا ہوں لوگ ہم سے بہتری مانگتے ہیں، لوگ ہم سے ریلیف مانگتے ہیں، لوگ ہم پہ تنقید ضرور کرتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے ابھی لوگ نفرت نہیں کرتے ہم سے، اور ہم سے نہیں، عمران خان سے وہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ حالات کو وہ ٹھیک کرے گا۔ آپ میڈیا تو یہی چاہتے ہیں کہ بھی ان کو باہر نکال کریں اور اپنی حکومت کو عدم استحکام کا شکار کر لیں۔ وقت آنے پہ عمران خان کو پتہ ہے وہ لیڈر ہے، وہ ملک چلا رہا ہے، وہ پارٹی چلا رہا ہے، وہ پی ٹی آئی چلا رہا ہے۔
سو اس کے ذہن میں خاکہ ہوگا. میں نے تو کبھی اس ایشو پہ ان سے بات نہیں کی. جب سے ہوش سنبھالا ہے ایسا ہی ماحول دیکھا ہے. کونسلر کے الیکشن میں میں خود ایک ووٹ سے کیا کہہ سکتے ہیں. دیکھیں میں تو اسکول لائف سے کونسلر جب میری عمر ہوئی الیکشن لڑا اور میں ایک ووٹ سے میئر کا الیکشن ہارا تو ایسے ہی ہوا, ایسے ہی ہوتا تھا. اور اگر جو عمران خان کہتا ہے کہ ہم نے ریفارمز نہ کی, اور میں کل دیکھ رہا تھا نون والوں کو کہ وہ تو اس کی حامی دکھائی نہیں دے رہے تھے, تو پھر تو مشکلات ہیں کافی. دیکھیں حکومت کو پہلا قدم تو حکومت کو اٹھانا چاہیے. گو کہ میری اس بات کو پسند نہیں کیا جا رہا. حکومت میں جو پھلدار درخت ہوتے ہیں ان میں جھکاؤ ہوتا ہے, اور اپوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے. اور الیکشن ریفارمز جو ہیں اور پولیس ریفارمز جو ہیں اور نیب ریفارمز جو ہیں یہ بہت وقت کی ضرورت ہے, اور سب کو مل کر کرنی چاہیے. اور اس میں پہلا قدم پرائم منسٹر نے کمیٹی ایک بنا دی ہے, وہ ان سے رابطہ کرے گی. اس کا مثبت جواب دینا چاہیے کمیٹی کے لوگوں کو. ان کو کوشش تو ہونی چاہیے. ہو سکے گا یا نہیں ہونے سے ہو سکے گا یہ تو بات کی بات ہے, لیکن کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں اور ٹینشن کم ہو. اور پرائم منسٹر نے جیسا یہ کہا کہ وہ یہ 2.5 سال جو ہیں یہ ایک بہتر پرفارمنس کی انہوں نے منسٹرز کو ہدایت کی ہے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 2.5 سال ہم بہتری کی طرف جائیں اور بہتر ہوں. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو 8-10 لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے, یہ پی ٹی آئی کے بڑے سینئر اور وہ لوگ ہیں جو کہ پرائم منسٹر کے ساتھ شروع دن سے ہیں, اور ایک تجربہ بھی رکھتے ہیں, اور ساری ان کی صلاحیتیں بھی ہیں. سو اس کمیٹی کا بھی امتحان ہوگا کہ وہ اس کا ایک نتیجہ نکالے, لیکن اپوزیشن کا اس سے زیادہ امتحان ہے کہ وہ بھی ایک قدم آگے بڑھیں. اگر یہ ایک قدم آگے بڑھیں اور وہ ایک قدم پیچھے ہو جائیں پھر تو مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا. نہیں کوشش تو کرنی چاہیے نا. اب دیکھیں نا, میں کیسے آپ کو کہہ دوں کہ میں پر امید ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کوشش کریں گے, اللہ کرے اس میں بہتری کے نتائج نکل آئیں. میں نہیں دیکھ رہا کہ فارن فنڈنگ میں عمران خان کا کوئی مسئلہ ہے, لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے بڑا ہارڈ سٹیٹمنٹ جاری کیا. سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے ظاہر ہے میں وزیر ہوں, اور جو شفقت محمود نے پریس کانفرنس کی اس کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن الیکشن کمیشن نے توقع کے برخلاف بہت ہی سٹرانگ سٹیٹمنٹ جاری دیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر حکومت نے اس سٹیٹمنٹ کے بعد اپنی ایک راہ اختیار کی جو ٹھیک اختیار کی. کیا کرے پھر حکومت؟ میرا خیال ہے جب وہ خود 23 حلقے مانگ رہے تھے تو 23 حلقے ہی کرنے چاہیے تھے, کیونکہ خود میں نے ٹی وی پہ سنا ہے, میں ٹی وی کم دیکھتا ہوں, کہ وہ 23 حلقوں کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. پورا الیکشن تو اب دیکھیں نا, ہمیں رینجرز مانگ لی گئی ہے ہم سے, وہ فوج بھی مانگ رہے ہیں. سو ایک سیٹ کو اتنا ٹینس کر دینا, 23 حلقوں میں الیکشن ہو جاتا, تھوڑی سی سیکیورٹی کے ساتھ ہو سکتا. اب اس مسئلہ تو ٹینشن والا وہیں بلکہ بڑھ گیا آگے سے. سو اگر یہ 23 حلقے یہ رہتے تو میرا خیال ہے بہتر رہتا. اختلاف تو ان کو 23 حلقوں پہ تھا, سارے الیکشن پہ تو نہیں تھا. میں نے تو کسی سٹیٹمنٹ میں نہیں سنا کہ وہ سارے حلقے کا الیکشن مانگ رہے تھے. مجھے نہیں پتا, میں صوبے کی رپورٹ, صوبے کا اپنا وزیر داخلہ ہے, صوبے کا اپنا وزیر داخلہ ہے, آپ صوبائی نہیں. میں تو جو خبریں ہوتی ہیں دیکھیں نا, جس کا جو کام ہے اس کو کرنا چاہیے. صوبائی پروونشل جو وزیر داخلہ ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے. میں نے تو کبھی ایک ایک سیٹ کو اتنی اہمیت نہیں دی, میں تو جنرل الیکشنز کو اہمیت دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے 3 سال ہونے کو ہیں, سال ایک ہمارے پاس اور ہیں, اس کے بعد تو ہم حلقے میں جائیں گے تو لوگوں نے تو قیامت کہیں گے جی اب آگے ہیں آپ. 5واں سال الیکشن کمپین کا ہوتا ہے. جس کینڈیڈیٹ نے الیکشن لڑنا ہے, اتنا بڑا حلقہ 4 لاکھ ووٹروں کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورے شہر میں کسی کے جنازے میں نہیں گئے ہوئے, مس ہو گیا, کچھ اور ہو گیا, سڑکیں بنائیں, گلیاں بنائیں, وہ کہتے ہیں جی دیکھا نا جی اب الیکشن کا ٹائم آیا تو سیوریج کی لائن پڑ رہی ہے, بجلی آ رہی ہے, پہلے ہمیں بجلی نہیں تھی. یہ سو گورنمنٹ, ایک بات جو میں چینل پہ کہتا ہوں, ایک بات میں جو کہتا ہوں, دیکھیں ہم 14 16 18 مہینوں میں گھر چلے گئے, 3 ساڑھے 3 سال لگا لیے.
اور اس پی ڈی ایم سے عمران خان کو کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالی. سو سال 1.5 سال کا اور مسئلہ ہے، ریفارم پہ آئیں، الیکشن ریفارم پہ آئیں، پولیس ریفارم پہ آئیں، 8-10 جو بہتر اور ٹاپ ریفارمز کی گنجائشیں ہیں اس کو پورا کریں، اور اس ملک کو جمہوریت کے نقش قدم پہ چلنے دیں اور بہتری کے معاملات چلنے دیں. میرے پاس ابھی کوئی ایسی اطلاع نہیں. جس کیبنٹ میں میں بیٹھتا ہوں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، جس کیبنٹ میں میں بیٹھتا ہوں وہاں ڈسکس نہیں ہوا، کور کمیٹی میں ڈسکس نہیں ہوا. اس کو کنٹرڈکشن، اس کے رول کی ضرور اس پہ تنقید کی گئی اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ریفرنس ڈالنے کی میرے سامنے بات نہیں ہوئی. میرے سے الگ ہوئی ہو، اس پولیٹیکل کمیٹی میں بھی نہیں ہوئی. باقی میں جھوٹ بھی نہیں بولتا کہ بھی میرے سامنے نہیں ہوئی. دیکھیں، میرے سے آپ انٹرویو لینے کے لیے آئے ہیں، میری رائے جو ہے میں وہیں دوں گا جہاں ہے. میں اپنے اتنا بھولا نہیں ہوں کہ اس عمر میں آ کے آپ جو ہیں، میں جو رائے میں دیتا ہوں عمران خان کی مہربانی ہے کہ وہ میری رائے سنتے ہیں، عمل کرے نہ کرے ان کی مرضی ہے. کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اس طرح جو انہوں نے بیان دیا، انہوں نے بیان دیا، سو بیان انہوں نے غلط دیا راجہ صاحب کی الیکشن کمیشن نے، اور ایسا سخت بیان نہیں ہونا چاہیے تھا. میں جی ہاں، میری ان کے ساتھ کلوز ورکنگ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دیکھیں، وہ میں نے خط لکھا ایز اے ریلوے منسٹر، وہ لکھا. اب میں کیا کہوں آپ کو، یہ تو نہیں کہہ سکتا نا میں نے عمران خان کو خط نہیں لکھا. لیکن الیکشن کمشنر میری وجہ سے نہیں لگے. وہ آن اوتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن کمشنر حکومت نے فیصلہ کیا، میری وجہ سے وہ الیکشن کمشنر نہیں لگے. یہ جو ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے، نو نو نو. میں نے تو ان کو کہا تھا کہ ریلوے میں ہی رہنے دیں، یا ان کو ممبر کیا ہوتا ہے وہ ایف پی ایس سی کا ممبر بنا دیں بس. باقی اتنی بڑا عہدہ تو میرے کہنے پہ نہیں دیا گا. میں تو چھوٹے عہدے کو ریکمینڈ کر رہا تھا اس وقت. مجھے نہیں پتا، عمران خان نے خود دیا. بزدار صاحب ٹھیک ہے جی، محفوظ ہے بالکل انشاءاللہ. عمران خان اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ قائم دائم ہے. اور جو میں آپ بات لوگوں کو کہہ رہا ہوں، قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 3 سال ہمارے ہو گئے ہیں، سال 1.5 سال کی بات ہے. ہمیں اس سارے سسٹم کو اس طرح چلنا چاہیے. اور اگلے الیکشن میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کارکردگی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو حق ہے کہ اگلے الیکشن میں ہمیں مسترد کر دیں. لیکن یہ ٹائم تو انشاءاللہ ہم پورا کر رہے ہیں اللہ کی مدد سے. دیکھیں، بزدار کام تو اس پہ وہاں کوئی سکینڈل نہیں ہے. پنجاب میں کام وہ کر رہا ہے، عمران خان کی اس کو حمایت حاصل ہے. اور وہاں پر اگر ایک بحران پیدا کرنا ہے تو پھر تو پنجاب کے چیف منسٹر جو ہیں وہ مہینوں میں بدلیں گے. میرا خیال ٹھیک ہے بزدار عمران خان کا فیصلہ کہ لیٹ ہم کنٹینیو سال 1.5 سال. میں ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 5واں سال الیکشن کا سال ہوتا ہے، 4 سال کی حکومت ہوتی ہے جی. میں نے اپنی سیاسی زندگی میں 4 سال سے زیادہ حکومت کا دبدبا اور شبشبہ نہیں دیکھا. 5ویں سال لوگ گیس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کتنی سیٹیں کس کی ہیں اور کتنی سیٹیں. نہیں، وہ تو اس کی کارکردگی سے مطمئن ہے. وہ تو کل میں نے کسی پروگرام میں سنا، بزدار کو ٹھیک تھا بالکل. جتنے پروجیکٹ وہ لے کے آ رہے ہیں اور جو کام وہ کر رہے ہیں پاکستان میں، ہم پہلا وقت جو ہے نا وہ 2-3 سال ضائع ہو جاتے ہیں ہر حکومت میں، ضائع ہو جاتے ہیں، یا وہ اتنی اچھی کارکردگی نہیں آتی. اب انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر نے ٹاسک دیا سب کیبنٹ کو اور سب کو کہ بھئی ڈیلیور کرو. سو ڈیلیور ہوگا انشاءاللہ. میرے نوٹس میں کوئی خبر نہیں ہے کہ شہباز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اور حمزہ، ظاہر ہے جب فیصلہ ہوتا ہے تو ساری دنیا سنتی ہے. اب سارے فیصلے تو آپ کے پاس ہوتے ہیں، ٹی وی سے پتہ لگتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ اندر ہو گیا، یہ باہر ہو گیا. سو آپ کے نہیں، میں نہیں، میرے نوٹس میں نہیں ہے. میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ مریم نواز شریف کے کیسز کا کیا مسئلہ ہے. میں نیب کو نہیں ڈیل کرتا.
آنے والے دنوں کا تو اللہ کو پتا ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے پلیٹ پہ بھی رکھ کے دیں تو میں نہیں جاؤں گی. تو پھر ہم نے تو ان کی بات بھی، تو جو مریم کہہ رہی ہے کہ اگر ٹکٹ اور پرمیشن مجھے پلیٹ پہ بھی رکھ کے دے تو میں نہیں جاؤں گی، تو پھر اس کی بات کو ہی ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اور عمران خان بھی اس کو جانے کی اجازت نہیں دے گا کسی قیمت پر بھی. وہ ایک ہی دفعہ اجازت دے کے پچھتا رہا ہے. نہیں، میں دیکھیں، آپ نے سیاسی سوال کریں، نواز شریف کو اجازت دے کے، وہ تو ظاہر ہے اس کو تو بڑا دھچکا ہے اس بات کا کہ اس نے وہاں سے جا کے سیاست کی اور کوئی بیماری نہیں تھی. اور مریم کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اجازت دے گا. سو مریم اگر یہ کہتی ہے کہ پلیٹ پہ رکھ کے بھی دیں تو نہیں جاؤں گی، تو وہ کون سا دے رہا ہے اس کو اجازت؟ جتنا عمران خان کے بس میں تھا اور ہے وہ کر رہا ہے. بعض اوقات میں نے اور لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا، کوئی جی حضوری کے طور پہ بات نہیں کر رہا. جتنا اس کے بس میں ہے وہ کوشش کر رہا ہے. باقی عدلیہ ہے، دوسرے ادارے ہیں، نیب ہے، سو اس میں کورٹس میں ایک بہت ٹائم کا سلسلہ ہے. وہ امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ریفارمز لانا چاہتا ہے، لیکن ریفارمز کے لیے اپوزیشن کا بھی ساتھ ہونا ضروری ہے. جب وہ ساتھ نہیں ہوگی تو نتیجے وہ تو نہیں نکلیں گے. یہ پی ٹی آئی کی بیسٹ ٹیم ہے، مجھے آپ الگ رکھیں بے شک. یہ پی ٹی آئی کی جو 10 رکنی ٹیم ہے اس میں سارے لوگ سمجھدار ہیں اور وہ معاملہ فہم ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، اور یہ کوشش ضرور کریں گے کہ بات چیت آگے بڑھے اور بہتر نتیجہ نکلے. دیکھیں، یہ پہلی حکومت ہے جس کے بارے میں یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی عظیم افواج اور پاکستان کے عظیم ادارے اس جمہوری نظام کو چلانا چاہتے ہیں. حالانکہ وہ باتیں بھی سن رہے ہیں بہت ساری، اور اپوزیشن جو ہے وہ غیر پارلیمانی اور غیر دانستہ قسم کے اور غیر شائستہ قسم کی زبان بھی استعمال کی ہے، لیکن ان کا ظرف بڑا ہے. اب ایک بدلی ہوئی فوج ہے، وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، اور کسی کو، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست مسئلہ ہے کہ ہمیں اور جہاں مسائل کا سامنا ہے، کم از کم یہ مسئلہ ہمارے مسائل میں نہیں ہے کہ ہماری اور فوج کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں الحمدللہ. دیکھیں، ایک جرنل بات ہے، یہ تو عمران خان خود بھی کہتے ہیں کہ یار مسئلے ٹھیک کرنے ہیں. سو فوج کا جو چیف بات کرتا ہے وہ آن ہول ایک بڑی سکرین کی بات کرتا ہے، اور اس میں ذمہ داری کی بات کرتا ہے، اور ہمیں اپنے مسئلوں کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی غلط بات ہو، ہمیں اپنے مسئلوں کو ٹھیک کرنا ہے. ڈان لیگ کی وجہ سے تو پہلے ہی خراب ہو گیا تھا. پاناما لیگ پتہ نہیں میں نے یہ کب کہا اور کیسے کہہ دیا. پاناما کیس تو میں نے خود لڑا، اور پوری لطیف کھوسا صاحب نے تیاری کی، سرجیل سے کرائی، اعتزاز سے کروائی، اور دنیا کے، پاکستان کے چوٹی کے لائر سے میں نے مشورہ کر کے وہ کیس لڑا. اور ڈان لیگس میں تو حکومت نے اپنے لوگوں کو اعتراف کر لیا ہوا تھا کہ بھئی ہم جو ہیں وہ آخری کونے پہ ہیں اور ہمارا کام تمام ہے. دیکھیں، ایک تو انشاءاللہ تعالی کویت میں بھی ابھی میں جا رہا ہوں، ابھی وہ آگے انٹیریئر منسٹر. کویت اور قطر میں کافی ساری لیبر کی گنجائش ہونے لگی ہے. کویت میں تو بہت 2011 سے پابندی ہے ویزے کی، وہ کھل جائیں گے. صرف یہ ہے کہ ابھی کل پرسوں ہی ان کے انٹیریئر منسٹر آئے ہیں، سو ہم پہ جو ان کی تحفظات ہیں وہ ہم دور کریں گے کہ یہاں سے لوگ ڈرگ لے کے جاتے ہیں اور کوکین لے کے جاتے ہیں، اس سب کی شوٹی دیں گے. تو انشاءاللہ قطر میں بھی بڑی لیبر نکلے گی، اور کویت کا بھی 2011 کا ویزے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی جو خط خیر سگالی کا تھا وہ تو میں پڑھنے کا حق نہیں رکھتا، وہ میں نے دونوں حضرات کو دے دیا، امیر کو بھی اور ان کو بھی، پرائم منسٹر کو بھی. کیا بات کر دی آپ نے. دیکھیں، میں نے پاجا خان کے ساتھ کام کیا ہے، شورش کے گھر اور چودھری زور لائی کے. پھر اس کے بعد ولی خان سے آپ کو پتا ہے میری جتنی بکٹی اور ولی خان سے گپ شپ تھی کہ لوگ مجھ پہ شک کرتے تھے. میں سیکھنے کی عمر میں تھا. اسفند یار سے تو میری بات بھی نہیں، ایمل کو تو میں نے ابھی تک 4 نسلیں ہماری اس، دیکھیں نا، اے این بی کی 4 نسلیں. میں بعض کا سوچتا ہوں کہ اب میں کہوں گا تو قوم مجھ سے ناراض ہو جائے گی. جو میں نے باجا خان میں دیکھا ہے وہ اسفند یار میں کہیں نہیں نظر آیا.
جو میں نے ولی خان میں دیکھا وہ اسفندیار میں کہیں نظر نہیں آیا. ایمل کو میں جانتا نہیں ہوں اس لیے میں جانتا، میرا تبصرہ نہیں ہے. اسفند سے میری بات نہیں تھی، نہیں ولی خان سے میری بڑی ہیلو آئی تھی. اور جب شورش کشمیری کے گھر جایا، چودھری ظہور اللہ کے گھر اور شورش کے گھر جب یہ پاجا خان جاتے تھے، وہ ایک ڈیفرنٹ لوگ تھے. آج کی سیاست آپ کی سیاست ہے، میڈیا کی سیاست ہے. آج پاکستان دیکھیں وہ لوگ کیسے سیاسی طور پر زندہ رہے. کوئی 40 کیمرے نہیں تھے اور لوگ ان کے بارے میں تجسس رکھتے تھے، ان کے بارے میں خبر لینا چاہتے تھے. کئی لوگ مجھے پوچھتے تھے وہ شورش کے گھر وہ تحفہ لے کے گیا، میں دیکھ رہا تھا وہ سوکھے شتوتوں کا تحفہ تھا. آج کسی کے گھر سوکھے شتوت لے کے جاؤ کہ میں کابل سے لے کے آیا ہوں تو وہ لوگ گھر کہیں گے یار اس کو کیا ہوا ہے. سو تھنگز آر ٹوٹلی چینج ڈیو ٹو دی الیکٹرانک میڈیا اینڈ سوشل میڈیا آلسو. مولانا نے یہ کیوں راہ اختیار کی، میرے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. مفتی محمود صاحب مرحوم جو ہے، وہ جب دارالعلوم تعلیم القرآن میں آتے تھے تو کیا کہوں اب میں، فضل الرحمان کو بھی میں کامیاب ہوتا نہیں دیکھ رہا. دیکھیں ایک بیٹا اسمبلی میں موجود ہے، خود انہوں نے پریزیڈنشیل الیکشن لڑا اس اسمبلی سے. اب اسی اسمبلی کو غیر آئینی اور غیر قانونی اور ایسا جملہ کہتے ہیں میں کہنا نہیں چاہتا. سو کیا رہ گیا ہمارا؟ آپ خود کینڈیڈیٹ ہوں، آپ کا بیٹا وہاں بیٹھا ہو. میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لڑائی ہوئی کیوں، کیونکہ میں جب مشرف کے ساتھ تھا تو درانی صاحب اور جنرل احسان اور مشرف اور فضل الرحمان صاحب گپ شپ ہوتی تھی، بڑی لائٹ موڈڈ میں یہ حکمران تھے اور سارے مسئلے ٹھیک تھے. اب کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اللہ کو پتہ ہے. یہ ہوا خلاف توقع ہے کہ فضل الرحمان صاحب پچ سے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں. میں کیونکہ مشرف کے دور میں تھا تو میں بہت ساری چیزوں کو قریب سے دیکھ رہا تھا. اس دفعہ کا فضل الرحمان مشرف کے دور کے فضل الرحمان سے بالکل مختلف. ویل سیڈ. یہ سارے باہر جا کے ہی دیکھیں، نہ یہ امام خمینی ہو سکتے ہیں، نہ یہ چھی گویرا ہو سکتے ہیں، نہ یہ موزے تنگ ہو سکتے ہیں. اب وقت بہت تیزی سے ہاتھ سے نکل گیا. یہ چیون لائی کی بھی نقل تک نہیں جا سکتے. بس یہی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. یہ بھی ایک ڈکٹیٹر نے اجازت دی ان کیمروں کو. آزادی اجازتوں سے ہی ملتی ہے، غلط بات ہے. آپ مجھے کریڈٹ لینے دیں، یہ 40 کیمروں کی جب ہم نے اجازت دی تو ساری دنیا یہ مان ہی نہیں رہی تھی کہ ہو سکتا ہے. آج سیاست اسی کے دم خم سے ہے، سوشل میڈیا اسی کی اللہ کے بعد اس دم خم پہ ہے. آزادی کے لیے لوگ لڑتے رہتے ہیں. جو آزادی کے لیے لڑتے ہیں ان بیچاروں کا نام نہیں ہوتا. جو آزادی سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں ان کی دھوم پڑ جاتی ہے دنیا میں.